قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ اللہ نے خلیل اللہ کا ایک جو لقب ہے وہ حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے کہ پکا سچا دوست، جسے ہم اپنی زبان میں جگری یار کہتے ہیں۔ خلیل اللہ کا مطلب اللہ کا پکا دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکا دوست۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، واتخذ اللہ ابراہیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پکا اور سچا دوست بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پکے دوست تھے آپ کے حوالے سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج ہم ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دین، آپ کی شریعت، جس طریقے سے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین میں جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، جو فضیلت ہے، وہ کسی دین میں اور نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ اس لیے بھی ابراہیم خلیل اللہ کا ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، کہ آپ کی نسل سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے چلتے چلتے اللہ کے نبی علیہ السلام حضور نبی اکرم علیہ السلام آپ جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے۔ تو اس لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور اکرم علیہ السلام کے جد امجد ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل، جن کا لقب ذبیح اللہ ہے، کہ جن کو بڑی قربانیوں کے بعد، جن کو بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو، جن کو حضرت ابراہیم نے بڑی دعاؤں کے بعد جو ہے وہ مانگا اور جن کو ملا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرو، اور اللہ کی راہ میں قربان کرو، اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ اللہ جن کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، جن کو اولاد کی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، جن کو بڑی بڑی قیمتی چیزیں عطا فرماتا ہے، قربان جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہی بندوں سے انعام بھی بڑے بڑے ان کو دیتا ہے، اور آزمائشیں بھی بڑی بڑی ان سے لیتا ہے، تکلیفیں بھی، امتحانات میں بھی بڑے بڑے امتحانات میں ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقدس پیغمبر ہیں، کم و بیش 1,24,000 جتنے مقرب پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارکہ ہے کہ آپ نے ان پیغمبروں سے ان پیغمبروں کو بڑے بڑے آزمائشوں سے گزارا، بڑے بڑے امتحانات سے گزارا۔ جب ان بڑی بڑی آزمائشوں پر وہ پورا اترے، ان بڑے بڑے امتحانات پر وہ پورا اترے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا یہ صلہ دیا۔ آج رہتی دنیا تک، قیامت تک ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا نام جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس لیے بھی چلتا رہے گا کہ حضور اکرم علیہ السلام نبی آخر الزمان علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شریعت مطالعہ ہے وہ تقریباً حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام پر جو صحائف کا نزول ہوا تھا اس سے ملتی جلتی ہے، اس لیے بھی وہ جد امجد ہے۔ آج ہم نے سماعت یہ کرنا ہے
کہ جب آپ نے تبلیغ دین کی، جب آپ نے کلمہ حق کا پرچار کیا، جب آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ کو بلند کیا، جب تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے سب کچھ ہمیں جیسے مل رہا ہے، دین بھی ہمیں ایسے مل جائے، سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل جائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے کن کن محنتوں کے بعد، کن کن آزمائشوں سے گزر کر آج ہمیں ایک مقدس اور پیارا دین کا تحفہ دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس دین کا جو ہم حشر کر رہے ہیں، یہ ہم میں سے ہر ایک بخوبی جانتا ہے کہ جو اسلاف نے، جو بزرگان دین نے، جو اصحاب کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کلمہ توحید کا جو پرچار کیا تھا، جو دین کا، جو قرآن کا علم جو ہے وہ اونچا کیا تھا، آج اسی علم کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کی، اپنے پیغمبروں کی ان محنتوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام، جب آپ اس کائنات میں تشریف لائے، جب آپ اس کائنات میں پروان چڑھے، اس وقت حالات یہ تھے کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اندھیروں میں جا چکی تھی، ظلمات میں کھو چکی تھی، یہاں تک کہ اللہ اللہ کہنے والا، اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والا کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کا نام لینا شروع کیا، دعوت حق دینا شروع کی، تبلیغ دین شروع کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے لوگوں کو اس رب کی طرف بلانا چاہا جس رب کو لوگوں نے بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ حالات اس حد تک گمبھیر ہو چکے تھے کہ لوگ نمرود کی بادشاہی میں نمرود کو سجدہ کرتے، پھر اس سے غلہ لیتے اور اس کو اپنا نہ صرف بادشاہ سمجھتے تھے بلکہ اپنا رب، اپنا خالق سمجھتے تھے۔ حالات اس طرح خراب ہو چکے تھے کہ نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کیونکہ مجھ سے تمہیں رزق ملتا ہے، اور لوگوں کی غلامی کا پٹا اس طرح لوگوں کی گردنوں میں جا چکا تھا نمرود کا کہ وہ ان کو غلہ دیتا تھا، اور نمرود جو ہے وہ انہیں اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ مجھے خدا کہو، پھر ان کو غلہ دیتا تھا۔ تو یوں حالات خراب ہو چکے تھے اور لوگ بتوں کی پوجا میں جو ہے وہ مجبور ہو چکے تھے، ہر طرف بت ہی بت تھے، ہر گھر میں کئی بت رکھے ہوتے تھے اور کئی خدا ہوتے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور یاد رکھیں، ہماری اصل میں جو اللہ کو ماننے والے ہیں، جو رحمان کو ماننے والے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جن کے اوپر بھی کتاب نازل ہوئی ہے وہ اہل اللہ ہے، جن کے اوپر اہل حق کتابی ہیں وہ دین حق پر تھے، جن پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب کا نزول فرمایا، صحائف کا نزول فرمایا، وہ اللہ کی تبلیغ کے لیے اس کائنات پر، اس دنیا پر تشریف لائے، اور وہ کم و بیش 1,24,000 تھے، اور ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ دنیا کو ظلمات، جو اندھیرے ہیں، جو جہالت ہے، جو دنیا تاریکی میں گم ہو چکی ہے، جہالت کی تاریکی میں گر چکی ہے، اس کو روشنی میں لانا ہے، ان ظلمات سے چھٹکارا دلا کر جو ہے وہ نور کی طرف بلانا ہے، ہدایت کے راستے کی طرف بلانا ہے، اور رحمان کے راستے کی طرف بلانا ہے، شیطان کے راستے سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالی کی
عبادت کرنے والا ان لوگوں کو بنانا ہے۔ ایک ہی مقصد تھا ان پیغمبروں کا کہ جو جھوٹے خدا ہیں ان سے چھٹکارا دلانا، جو مختلف خداؤں کا لوگ دعویٰ کرتے تھے ان کے اس دعوے کو، اس باطن کو مٹانا تھا اور ان کو راہ راست اللہ کی طرف لانا تھا۔ ایک ہی مقصد تھا ان پیغمبروں کے مبعوث ہونے کا۔ بدقسمتی سے ہمارے اس پیغمبروں کے آنے کا مقصد اور جو ہمیں توحید الہی انہوں نے ہمیں سکھائی، اس کے باوجود بھی آج لوگ گمراہی کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ دنیا میں دو ہی طاقتیں تھی، ایک رحمان کی اور ایک شیطان کی، تو ہم نے رحمان کے راستے پہ جانا تھا۔ بدقسمتی سے ہم جو ہے وہ دوسرے راستے کا انتخاب کر چکے ہیں۔ پیغمبروں کے نزول کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو لوگ دو دو خداؤں کو پوچھتے ہیں، کوئی روزی کا خدا بنا کے بیٹھا ہے، جو کوئی بارش کا خدا بنا کے بیٹھا ہے، جو زندگی کا خدا بنا کے بیٹھا ہے، ان سارے جھوٹے خداؤں سے چھٹکارا دلا کر سچے خدا کی طرف بلانا تھا۔ تو اسی مقصد کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام تشریف لائے، اور پھر آپ کے جو امتی تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، ان کا بھی یہ مقصد تھا کہ جھوٹے خداؤں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، کہ جن لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جو بتوں کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنا جانی دشمن سمجھیں، ان لوگوں کو اپنے دین کا دشمن سمجھیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا اپنا دشمن سمجھا، اور ہم نے اغیار کو اپنا دشمن نہ سمجھا۔ بدقسمتی سے پیغمبروں کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو بت پرستی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو حق راستہ ہے، جو سچ راستہ ہے، لوگوں کو اس پر چلایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم نے فرمایا آزرا اپنے چچا آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ اے چاچا کیا تم بتوں کو اپنا خدا بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے چچا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم انی اراک وقومک، کہ تم اور تیری قوم جو ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اس وقت گمراہی یہ تھی کہ لوگ حق تعالی کو چھوڑ کر بتوں کی طرف چلے گئے تھے، لیکن آج کی گمراہی کچھ اور ہے۔ آج ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لیکن ان کے احکام سے منہ موڑ چکے ہیں۔ یہ کس طریقے کا ماننا ہے کہ اللہ کی ذات پر ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اللہ نے جو ہمارے لیے کتاب مقدسہ کو مبعوث فرمایا، کتاب مقدسہ کا جو نزول فرمایا، اس پہ جو احکام لکھے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ جس پیغمبر پر وہ کلام کا نزول ہوا اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ آج بات یہاں پہ اٹک گئی ہے، کلام اللہ کو مان رہے ہیں، جس پر کلام اتر رہا ہے اس کو مان رہے ہیں، سب کی محبت دل میں گھر کر چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم یہاں پہ اٹک گئے ہیں۔ اصل میں کامل ایمان والے، تکمیل ہماری اس وقت ہوگی جو کتاب مقدسہ میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل بھی کریں۔ کتاب مقدسہ میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں، تب جا کے ہم کامل ایمان والے بنیں گے۔ یاد رکھیے کہ صرف اس کو حق ماننا، اس کتاب مقدسہ کو سچ ماننا، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہوں گے۔ تو آج کی گمراہی یہ ہے، آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے احکام سے پس پشت ڈال رہے ہیں، ہم شیطان کو لعنتی مانتے ہیں،
خبیث مانتے ہیں، ہم شیطان کو انسانوں کا دشمن مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن پھر بھی شیطان کی بچھائی ہوئی چالوں میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ کس طریقے کا ایمان ہے؟ یہ گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، یا باری تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ پھر آگے خود ہی کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا؟ کہ جن لوگوں پر تو نے انعامات کی بارشیں عطا کی، جن لوگوں پر تو نے نعمتوں کی بارشیں عطا کی، جن لوگوں کو نعمتوں سے نوازا ہے، جن لوگوں سے باری تعالیٰ تو راضی ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہی کے راستے پر ہیں۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں یہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کے باوجود بھی ان اللہ کے احکام پہ آج جس طریقے سے عمل ہونا چاہیے اس عمل سے جو ہے وہ ہم خالی ہیں۔ تو بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ کے ذات مقدسہ کے حوالے سے ہے کہ آپ نے اس وقت اس دنیا میں آنکھ کھولی کہ جب زمین پر اللہ کا نام لیوا کوئی نہ تھا، یہاں تک کہ زمین میں کفر، شرک اور ظلمات کے اندھیرے تھے۔ اس وقت جو نمرود تھا اس کی بات پوری زمین پر اس کی بادشاہت تھی، اور اس کو نجومیوں نے، کاہنوں نے یہ پہلے سے اطلاع دے دی، کہا کہ تیری اس زمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تیس نیس کر دے گا، تجھے نیست و نابود کر دے گا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی سلطنت اور اپنی ربوبیت کے کھو جانے کے ڈر سے اس نے کہا جو بھی اس زمین پر بچہ پیدا ہو اس کو قتل کرتے جاؤ، لیکن حق تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ بالآخر مختصر سا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ پروان چڑھے، آپ اس کائنات میں اس زمین پر تشریف لائے، اور تشریف کہاں لائے کہ جس کے ابراہیم کے جو چچا تھے ان کا کام کیا تھا؟ وہ بتوں کو فروخت کرنا، بتوں کو بنانا اور لوگوں کو خدا تقسیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پہ قربان جائیں، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جلیوں میں لال کو پیدا کرنا اور لال میں جلیوں کو بنانا، یعنی نیکوں میں بدکاروں کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہ ہے، اور بدکاروں میں نیکوں کو، پیغمبروں کو مبعوث کرنے والی بھی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ جس گھرانے میں آپ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، آپ کے جو چچا تھے آزر جو تھے وہ بتوں کو بیچتے تھے، ان کو بناتے تھے، یعنی دوسرے لفظوں میں جھوٹے خداؤں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے انہی گھرانے میں، اسی گھرانے میں ایک مقدس ہستی کو پیدا کیا، اور یہ بتانا مقصود تھا کہ سب سے پہلے آپ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے گھر میں دین حق کی تبلیغ کی، اور اس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ پر ذکر فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب لوگوں کا رواج کیا تھا، جب رات کو ستارے طلوع ہوتے ان کو اپنا رب مان لیتے، لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب رات کو چاند طلوع ہوتا ان کو اپنا رب مان لیتے، پھر دن کو جب سورج طلوع ہوتا تو ان کو اپنا رب مان لیتے۔ اس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ جب انہوں نے تاروں کو دیکھا تو حضرت ابراہیم اپنے چچا سے سوال کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے سوال کرتے ہیں، رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب ستاروں کو دیکھا تو پوچھا کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب ستارہ غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہونے والا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے،
پھر جب چاند کو دیکھا پھر ان سے پوچھا کیا اب یہ چاند میرا رب ہے؟ جب وہ چاند ڈوب گیا پھر ان کو کہا یہ تو ڈوب گیا، جو رب تعالیٰ ہے وہ ڈوبنے والا نہیں ہے۔ پھر جب سورج کو دیکھا، پھر جب سورج ڈوب گیا تو کہا یہ ڈوبنے والا سورج یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ گویا کہ یہ تبلیغ دین کے ایک مراحل تھے جو آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی قوم کو سمجھانے لگے تھے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم جو جھوٹے خدا آپ کے چچا کے گھر میں رکھے ہوتے تھے وہ ساروں کو آپ جو ہے وہ گرا دیتے ہیں، سب کو ختم کر دیتے ہیں، اور ایک کلہاڑے سے ساری کی گردنیں اڑا کر ایک جو بڑا سا بت ہوتا ہے اس پر، اس کے کندھے پر ایک کلہاڑا رکھ دیتے ہیں۔ لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جھوٹے خداؤں کو تہس و نحس کر دیا گیا ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ یہ تبلیغ دین کے ابتدائی مراحل ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جھوٹے خداؤں کا جو حشر ہے وہ ابراہیم نے کیا ہے تو وہ نمرود کے پاس لے جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور آگ میں جب ڈالا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہے۔ پیغمبروں کی زندگی آزمائشوں سے بری ہوئی ہے، امتحانات سے بری ہوئی ہے۔ اب بندے پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بڑبڑانے لگ جاتا ہے، اللہ کی ذات پہ معاذ اللہ الٹے سیدھے جو ہے وہ کلمات کہنے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ کفریہ کلمات بکنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات پہ۔ لیکن بندہ سمجھ سے آ رہی ہے، بندہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ جس نے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، نکالنے والی ذات بھی وہی ہے۔ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائشیں چلی جاتی ہیں۔ یہ بیسیکلی بندے کے درجات کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر آزمائشیں، ان کو امتحانات میں ڈالتا ہے تاکہ اس پیغمبر کے درجات بلند ہوں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ وہ محبوب بندے جو ہیں اس آزمائش پر پورا اتریں اور اس بندے کے درجے جو ہیں وہ بلند ہوں۔ تو یوں مختصر سا آپ کی خدمت میں اس جمعۃ المبارک میں یہاں تک عرض کیا، اور اس سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی ابتدائی جو زندگی ہے اس کے واقعات جو ہیں، اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے جو قربانیاں پیش کی، اس حوالے سے ہم سماعت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔